ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے میڈیکل سنیں، انجینئر کے پاس جائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن سے جیسی دوسری چیزوں کے متعلق معلومات کریں، وکیل کے پاس جائیں گے تاکہ قانونی مدد ملے۔ تو ایسے ہی دین کے مجلس میں جب مسلمان آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مجھے دین سننا ہے، دین سے ہٹ کر کوئی دوسرا سبجیکٹ نہ سننے کی ضرورت ہے اسے، اور نہ ہم سے سننا ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ ہے بھی نہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے گا کہ وہ سائنس سنے گا تو سائنٹسٹ کے پاس جائے گا، اگر کسی انسان کو قانون سننا ہے تو قانون کے ماہر کے پاس جائے گا، اور اگر کسی انسان کو میڈیکل سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور اگر کسی انسان کو دین سننا ہے تو دین بیان کرنے والے کے پاس جائے گا۔ لہذا دین بیان کرنے والی کی ذمہ داری ہے کہ دین ہی بیان کرے، کچھ اور نہیں، اور صحیح صاف صاف بیان کرے، اس میں محبت کے ساتھ طنز کیے بغیر نرمی کے انداز میں میٹھا بنا کر کے دین پیش کرے۔ یہ بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ بیان کرنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس نیت سے بیان نہ کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں گے، واہ واہ کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، پھر مجھے اور دعوت دیں گے۔ نہیں، اگر ایسی نیت ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس دین بیان کرنے والے کی آخرت میں سخت پکڑ ہو جائے گی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے سننے والوں کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جو کچھ بیان کیا جائے گا اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، یعنی بیان کرنے والے نے جو بات کی فوراً اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس نے مزیدار بات بیان کی یا نہیں، کوئی نئی چیز بیان کی یا نہیں، بولنے کا انداز بہت مزیدار تھا یا نہیں، جوشیلا تھا یا دھیما انداز تھا۔ نہیں، آپ بات سن کر فوراً اپنے اوپر فٹ کرو، اور اپنے فٹ کرنے کے معنی یہ ہے کہ بیان کرنے والا کہے گا یہ چیز کرنا ضروری، اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم، تو سننے والے کو فوراً چاہیے کہ میں دیکھوں میں یہ چیز کر رہا ہوں یا مجھے کوتاہی ہو رہی ہے۔ بیان کرنے والے نے اگر کہا فلانی چیز ہرگز مت کرو کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی نے بین کر دی ہے، حرام کر دی ہے، تو سننے والے کو فوراً دیکھنا ہے مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو مجھے توبہ کرنی ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ یہ غلطی اب نہیں کروں گا، اور اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ میرے بھائیوں، معمول اور روٹین بنائیں، جب بھی کبھی دین کے مجلس میں جانے کا موقع ملے، جب بھی اللہ جل شانہ دین کے مجلس میں آنے کی توفیق عطا کریں، اس وقت نیت کلیئر کریں کہ ہم سنیں گے، سنتے ہوئے اپنے اوپر فٹ کریں گے، سنتے ہوئے دوسرے پر فٹ نہیں کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے یا مفتی صاحب نے یا کسی دوسرے بھائی نے یا کسی سکالر نے یا کسی قاری صاحب نے کوئی بات بیان کی تو ہم فوراً کہ اچھا اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، دیکھا وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں سن رہے، دوسرے کے لیے سن رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے بیان کرنے والے نے بیان کیا اور بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا نہیں مزیدار بیان نہیں اس نے کیا، تو آپ نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب، نہ آپ کے نمبر دینے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو دوسرے کسی اور پر اس دین کو فٹ کرنا ہے، آپ اپنی ذات کے اوپر فٹ کر لیں۔ یہ تمہیدی بات تھی۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں آگے سنیں، یہ ساری کائنات خود نہیں بنی، نہ خود کوئی چیز دنیا میں بنتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں بنے گی جب تک اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوگا، بنانے والا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی کائنات خود نہیں بن سکتی، اور نہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ گاڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، جہاز خود نہیں بنا، خود نہیں چلتا، روٹی اناج خود نہیں پیدا ہوتا، پیدا کوئی کرنے والا پیدا کرتا ہے، پھر روٹی خود نہیں بنتی، اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ کپڑا خود نہیں بنا جاتا، اس کا کوئی بننے والا ہوتا ہے۔ دوائی خود نہیں بنتی، بنانے والا کوئی ہوتا ہے، پھر بیچنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ کمپیوٹر خود نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، بنانے والا پھر چلانے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جواب ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس بنانے والے نے کائنات کے لیے نظام یہ بنایا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کو طاقت ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں دکھا دیں، مگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اور وہ اپنے آپ کو اپنے بندوں کو دکھا سکتا ہے، جیسے قیامت کے دن دکھائے گا، جیسے قیامت کے دن ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی، جیسے جنت میں جنتوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اسی طرح سے جو اللہ آخرت میں اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے وہ اللہ اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا منصوبہ یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ میں تمہیں دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہوں۔ لہذا تم ڈیمانڈ نہیں کرو گے پہلے ہاتھ کہ مجھے پہلے ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ اگر تم ڈیمانڈ کرو گے تمہاری ہماری غلط ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ بخاری میں حدیث ہے، هل نرى ربنا، کیا ہم اپنے اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جس اللہ کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دنیا میں دکھا دیجیے پہلے۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ دنیا میں نظر آنے والا نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ شان اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے واقعہ بھی ہو چکے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے چند منتخب سرداروں نے کہا کہ اللہ ہمیں پہلے دکھائیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو دکھا دیجیے اپنے آپ کو، کیونکہ اگر انہیں دیکھیں گے نہیں یہ مانیں گے ہی نہیں آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے جواب فرمایا یہ برداشت کر پائیں گے میرا دیکھنا؟ نہیں یا رسول اللہ دکھا دیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ شاہ کی ایک جھلک آ گئی اور سارے زمین پر پڑ گئے اور ایک بھی کھڑا نہیں رہ سکا۔ اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة، جب وہ فنا ہو گیا برداشت نہیں کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اب میں واپس جاؤں گا تو یہ مرے ہوئے یہیں پڑے، وہ پیچھے والے تو میرے سر ہو جائیں گے، وہ تو مجھے مصیبت کھڑی کریں گے، ہمارے سردار کو کہاں مروا دیا۔
غرض ہے کہ اس دنیا میں بندہ اللہ کو نہیں دیکھے گا، نہ دیکھ سکے گا، لیکن جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ چاہتے کیا ہے؟ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت کیسے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی؟ تو جواب یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف خود کراتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف کرواتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے۔ تو نبی اور اللہ کی کتاب، رجال اللہ اور کتاب اللہ، اللہ نے ٹیم بھیجی ہے، جاؤ دنیا میں میرا تعارف کراؤ میں کون ہوں۔ اور اللہ نے کتابیں بھیجی، ان کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شاہ اپنا تعارف کراتا ہے میں کون ہوں۔ وہ جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھی، ان قوموں نے ان کتابوں کو خرد کر دیا، ان قوموں نے ان کتابوں کو اوریجنل شکل میں نہیں رہنے دیا۔ نتیجہ یہ ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی مگر آج تورات اوریجنل شکل میں دنیا میں کہیں نہیں، انجیل اللہ کی کتاب تھی مگر آج دنیا میں انجیل اپنی اصل حالت میں دنیا میں کہیں نہیں۔ اب ایک ہی کتاب بچ گئی، وہ ہے قرآن کریم جو اللہ نے بھیجا تھا، اور اپنی اصل شکل میں قرآن دنیا میں موجود ہے، اور یہ قرآن کے ماننے والے بھی مانتے ہیں اور قرآن کے نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ تو کوئی شک ہی نہیں کہ پروفیٹ محمد کے زمانے میں جو قرآن جیسا تھا ویسا ہی ان کے فالوورز کے زمانے میں رہا، یعنی صحابہ کے زمانے میں، اور آج جو قرآن ٹھیک ویسا ہی قرآن ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہم نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو ریسرچ کے نام پر کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے، نہیں نکل سکی، اور اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جرمنی میں ایک ادارہ کھڑا کیا گیا تھا، میونخ یونیورسٹی میں۔ میونخ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر علامہ اقبال نے ڈگری کی تھی، فلسفے کی ڈگری، بعد میں علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال بنے تھے۔ اس میونخ شہر میں ایک ادارہ کھڑا کیا گیا جس کا مقصد تھا قرآن پر ریسرچ کرنا، اور ریسرچ کے بعد جو انہیں ریسرچ سامنے لایا، انہوں نے کہا بھائی قرآن میں کہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، پرانے سے پرانا قرآن جیسا ہے، نئے سے نیا قرآن بھی ویسا ہی ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بھی ویسا ہی ہے، پرنٹ کیا ہوا قرآن بھی ایسا ہی ہے۔ چائنا میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی، مراکش میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی، یورپ میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے، عرب ملکوں میں قرآن ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں کہیں کا قرآن دوسرے قرآن سے ڈفرنٹ نہیں ہے، تو قرآن اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ یہ قرآن اللہ کی ذات کا تعارف کراتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کی ذات کا تعارف تمام نبیوں نے کرایا، اور اخیر میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ شان جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، ایک تو تم اپنی جسم پر غور کرو تو تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی، اور دوسرے کائنات کے چپے چپے پر غور کرو، کائنات کا چپا چپا تمہیں بتا دے گا اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وفی انفسکم، تمہارے جسموں کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اور دوسرے کا فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، تمہارے جسموں میں اور کائنات کے چپے چپے پر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولم تفکروا فی انفسکم، تم اپنے جسموں پر غور کرو، اور اس جسموں پر غور کرو گے تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کوئی ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ڈیزائنر ہے، بہت بڑا قادر ہے، جو وہ سب کچھ کر رہا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ عوام کے بارے میں ذرا گہری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انسان کو دنیا میں آنا تھا، انسان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے دنیا میں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، باڈی کو متحرک رکھنے کے لیے نرو سسٹم چاہیے۔ یہ انسان کو نہیں معلوم تھا۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اس باڈی کے سروائیول کرنے کے لیے اس کو قسم قسم کے وٹامن چاہیے تھے، اس کو آئرن چاہیے، پروٹین چاہیے، زنک چاہیے، فاسفورس چاہیے، کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، اور 20-30 قسم کے وٹامن چاہیے۔ انسان کو نہیں معلوم تھا۔ بنانے والے نے انسان کو بنایا اور اس کی باڈی کی ساری ضرورت کی چیزیں کائنات میں پیدا کر دی۔ ہمیں پروٹین چاہیے، چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھائیں گے تو پروٹین ملے گا۔ ہمیں ہوا چاہیے، اللہ نے پورا نظام ہوا کا بنایا، جو پورا نظام ہوا کا بنایا، اس ہوا میں آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہے، اور اس کو بیلنس بھی کرتے ہیں، اور وہ بیلنس اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے کہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان زندہ رہ سکے۔ باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا دے دیا، اور باہر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اس کے لیے مہیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کی باڈی کا تمام بیان کرنے بعد کہتا ہے نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے تمہارا رب جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اندر باڈی میں کیا کیا ہونا چاہیے، انسان کے جسم کا ایک ایک آرگن، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی، مگر وہ تب سمجھ میں آئے گا جب انسان بہت غور کرے گا، اور غور کرنے کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ جناب انسان کی باڈی میں ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں، اور ہر چیز یہ بتاتی ہے پیچھے کوئی بہت بڑا پاورفل ڈیزائنر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، مجھے اگلی باتیں سمجھانی ہے۔ کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انسان کی باڈی کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ زندگی نہیں گزار سکتے جب تک ہوا نہ ہو، زندگی نہیں گزار سکتے جب تک پانی نہ ہو، زندگی نہیں گزار سکتی جب تک زمین سے غذائیں نہ نکلیں، زندگی نہیں گزاری جا سکتی جب تک وہ تمام چیزیں ہمیں نہ ملیں جو جانوروں کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ مگر جانور تبھی زندہ رہیں گے جب جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوگا۔ تو کون ہے وہ ذات جس نے اس کائنات میں ہوا کو بھی رکھا اور بیلنس کے ساتھ رکھا، پانی بھی اتارا اور کائنات کے ہر مخلوق تک پانی پہنچایا، جانوروں کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ پیدا کی، یعنی زمین سے گھاس اگائی، وہ جانور کھاتے ہیں، اور جانوروں کے ذریعے سے پھر ہمیں دودھ بھی ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، اون بھی ملتی ہے، اور نہ جانے کتنی دوائیوں کی چیزیں ملتی ہے۔ جانوروں کی ہڈیوں سے کولاجن نکلتا ہے، وہ بعد میں جلاٹین بنتا ہے، اور وہ جلاٹین بے شمار دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور بے شمار پرپز میں استعمال ہوتا ہے۔ جس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا، اب وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا رب۔